کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی پولیس کی. پاکستان کے شہریوں کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ تھانوں میں شکایات جو ہیں ان کا اندراج صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا. پولیس والے جو ہیں بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتے, کئی دن تک FIR نہیں کٹتی. ان شکایات کو دور کرنے کے لیے راولپنڈی پولیس اقدامات اٹھانے جا رہی ہے. گھر بیٹھے شکایت درج کرنے کے لیے کرائم ایپ لانچ کی جا رہی ہے, جبکہ تھانوں میں ہیلپر بٹن لگائے جائیں گے جس کا کہ فنکشن یہ ہے کہ اگر تھانے میں آپ کی بات نہیں سنی جا رہی, کوئی آپ کو توجہ نہیں دے رہا, تو آپ اس بٹن کو استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے بشمول RPO یعنی کہ ریجنل پولیس آفیسر سمیت تمام سینئر افسران کو یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ آپ کو وہاں پر مسائل ہو رہے ہیں اور آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ دوسری طرف اسلام آباد پولیس نے ناکے پر کھڑے پولیس اہلکاروں کی وردیوں پر کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اہلکاروں اور شہریوں دونوں پر نظر رکھی جا سکے. اب ٹیکنالوجی کو تو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں, ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, لیکن کیا پولیس میں بھی اس ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ آئے گی؟ کیا ان اقدامات سے عوام کو حقیقی فائدہ ہوگا؟ بات کرتے ہیں اس پر. ہمارے ساتھ ASP موجود ہیں بینش فاطمہ صاحبہ جو کہ SDPO ہیں سول لائن سرکل راولپنڈی کی. بہت شکریہ فاطمہ, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. پہلے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے خاتون پولیس والی کو دیکھ کر, یہی کہنے والا تھا کہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ ایک خاتون پولیس آفیسر ہمارے درمیان موجود ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ پولیس میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے, تو ایک تبدیلی تو آپ ہیں پولیس کی. ہاں اچھا, پولیس میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی, ہم آتے ہیں کام کی بات پہ بھی آتے ہیں, لیکن اب آپ آئی ہیں تو آپ سے یہ بھی بات کر لوں, جیسے ہم پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ بڑی اسمارٹ, ٹرم, سلم, بڑی فٹ, مطلب مرد حضرات ایسے کیوں نہیں ہوتے پولیس میں؟ ایک آئی تھنک پرسیپشن کا بھی فرق ہے. ہمارے بہت سارے آفیسرز ماشاءاللہ بہت اسمارٹ ہیں. اچھا ہے, ہم آپ کو بہت ایگزامپلز اس کی دے سکتے ہیں. آئی تھنک ابھی ہم پرسیپشن چینج کرنے کی بات کریں پولیس میں, تو اٹ انکلوڈس دونوں طرح کے پرسیپشن, ہمارے کام کا بھی اور جس طرح سے ہم لوگ نظر آتے ہیں, تو ان دونوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کیونکہ آپ باہر کی پولیس دیکھتے ہیں نا تو آپ کا دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو جا کے, یہاں پر تو آپ کہتے ہیں مردوں کو بھی یا صرف خواتین کو؟ اب میں تو مردوں کو گرفتاری نہیں دوں گا نا وہاں جا کر. پہلے ہم آ جاتے ہیں کام کی بات پر کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی مد میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, پولیس جو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے, اس میں سب سے پہلی چیز ہے کرائم ایپ. بالکل, یہ ایپ جو ہے یہ کیا کرے گی, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس میں ہم رپورٹ کرائم ایپ بنا رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کی جو کمپلینٹ کا اندراج ہے وہ لیٹ ہوتا ہے, تو اس میں ہم ایک ایپ لانچ کریں جو کہ ایپ سٹورز پہ تمام موجود ہوگی. لوگ اس کو اپنے فون میں بڑا ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو وہ گھر بیٹھے اپنی کمپلینٹ کو لانچ کریں گے جو کہ ہمیں پولیس اسٹیشن میں کنیکٹ ہو جائے گی. ایک وہ رجسٹرڈ کمپلینٹ کا طریقہ ہوگا, اس کو ہر لیول پہ مانیٹر کیا جائے گا. تو اس کے تھرو یہ جو ایک گیپ آ رہا ہے کمپلیننٹ اور پولیس کے بیچ میں, وہ بھی ختم ہوگا اور اس کمپلینٹ کو ہم ایڈریس بھی کر سکیں. اچھا, اب اس میں جیسے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کسی بھی جرم کی وجہ سے جاتے ہیں پولیس کے پاس تو FIR وہ نہیں کاٹتے, پہلے وہ کچے پرچے پر اس کا اندراج کرتے ہیں. FIR کی طرف جانا ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی اوائڈ کریں کسی بھی طریقے سے. تو ایک تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, دوسری چیز یہ کہ اب اس سے جب کوئی رپورٹ کرے گا کرائم تو کیا وہ FIR ڈائریکٹلی لانچ ہوگی یا وہ بھی ایک طرح سے ایپلیکیشن ہوگی جو کہ کسی بھی سائل کی طرف سے دی جاتی ہے؟ اپلیکیشن FIR سے پہلے ایک لیگل پروسیس ہے. ایک کمپلیننٹ آ کے ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے, اس کے اوپر اگر ہمارا قابل دست اندازی جرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم لیگلی باؤنڈ ہوتے ہیں FIR دینے کے لیے. تو اس کے اندر یہ جو گیپ آ رہا ہے کہ کہیں پہ پولیس اسٹیشن اس کو فوراً لانچ نہیں کرتا, اسی گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ہم کرائم ایپ لانچ کریں, کیونکہ یہ ہمارے سینئر موسٹ ٹیئر سے جونیئر موسٹ ٹیئر تک اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جائے گی کہ اگر ایک کاگنیزیبل کرائم رپورٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کے اوپر FIR فوری طور پر کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ جو گیپ کی آپ بات کریں, اس کی یہ ریڈریسل ہے ایک طریقے سے. مطلب اس کچی FIR کو یا کچی درخواست کو FIR میں کنورٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ تیز ہو جائے گا اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, وہ جو ہیلپر بٹنز ہیں جو تھانوں میں لگے ہوں گے, ان کا کیا پرپز ہوگا اور وہ کون کون سے موقع پر آپ یوز کر سکیں گے؟ ہیلپر بٹن کو ہم مددگار اپلیکیشن کہہ رہے ہیں. یہ ایک بورڈ کی فارم میں ہم اپنے تھانوں میں انسٹال کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے ایک کیمرہ لگایا ہے جو کہ نہ صرف آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ پولیس اسٹیشن سٹاف کون کون سا موقع پہ موجود ہے, بلکہ کون سائل پولیس اسٹیشن میں آ رہا ہے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اگر SHO فار ایگزامپل جو بندہ کمپلیننٹ آیا اس سے کوآپریٹ نہیں کر رہا, یا باقی IO اس کا کوآپریٹ نہیں کر رہا, انویسٹیگیشن آفیسر یا کوئی اور اس کو تھانے میں کام ہے اور اس کی ریڈریسل نہیں ہو رہی, تو فوری طور پہ مددگار ایپ کو پریس کرے گا جس سے اس کا کیمرہ آن ہو جائے گا. اس میں نہ صرف وہ اپنی ویڈیو ریکارڈنگ بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ایشو ہے, فلاں فلاں بندہ میری بات نہیں سن رہا یا مجھے مس ٹریٹ کر رہا ہے یا میرا مسئلہ حل نہیں کر رہا, اس سے ڈائریکٹ کال میرے فون پر آئے گی if I am the SDPO, سب ڈویژنل پولیس آفیسر. تو وہ تھانہ کیونکہ میرے ڈائریکٹ سپرویژن میں آتا ہے تو obviously میں اس کو فوری طور پہ ایڈریس کروں گی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ لنک کر دے گا اس بندے کو SDPO کے ساتھ,
CPO کے ساتھ اینڈ RPO کے ساتھ. تو جو ہمارا ہائیسٹ ٹیئر ہے وہاں تک ایک بٹن دبانے سے اس کی جو کمپلینٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اچھا اب یہ ہے تو سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, ٹیکنیکلی ٹیکنالوجیکلی بڑا اچھا ہے, لیکن کیا ہم پولیس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ بٹن اور وہ کیمرہ صحیح چل رہا ہو, اور جو شخص آئے جس کی کوئی نہیں سن رہا اس کے لیے اتنا آسان پروسیجر ہو کہ وہ جائے بٹن دبائے اور کہے بھائی یہ لوگ میرے بارے میں نہیں سن رہے, تو یہ ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے؟ اگر میں دوبارہ وہی بات کروں گی, پرسیپشن کی بات ہے. ہم نے اپنے تھانوں کو بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے. ہمارے حوالات کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں, محرر آفس کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں, SHO کے دفاتر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور یہ کیمرے نہ صرف ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانیٹر کر سکتا ہے, ریجنل پولیس آفیسر بھی مانیٹر کر سکتا ہے, اور ہمارے IG صاحب تک کے دفتر سے یہ چیزیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں, اور ان کی ڈیلی رپورٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنے SHO کے ٹائمنگ پورے پنجاب میں 3 to 5 رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو دفتر کے اندر موجود رہنا ہے پبلک سے ملنے کے لیے, اور اگر وہ اپنے کیمرے میں ایبسنٹ آ رہا ہے لائیو فیڈ کے اندر تو اس کو ایکسپلینیشن ایشو کی جاتی ہے, اور اس پہ ہمارا ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوتا ہے. تو یہ جو تمام بٹنز ہیں یہ انڈر کیمرہ سرویلنس ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی ایکسیسیبلٹی کسی بھی طرح روک سکیں, کیونکہ ہوتا یہی ہے نا, لوگوں کا ایک ڈر ہے پولیس کے معاملے, مطلب اچھا اور اوائڈ بھی کرتے ہیں, تھانے میں جانا ہی اوائڈ کرتے ہیں, وہ ڈر کی وجہ سے ہیں کہ بھائی چلو آپس میں رفع دفع کر لو, اسی پرسیپشن کی وجہ سے. مطلب آپ باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس آتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں اب مسئلہ حل ہو جائے گا, حالانکہ یہاں یہ ہوتا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ لندن وہ علاقے ہیں جہاں پر دنیا کے سب سے زیادہ کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ شہر ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس وہاں پر آئے گی, آپ سے 50,000 سوال پوچھے گی, آدھے سے زیادہ اس میں irrelevant ہوں گے, اور کر وہ بھی کچھ نہیں سکتے, وہ تو بالکل ہی بندے ہوئے ہیں. پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن ہمیں یہ ہے, لیکن یہ پرسیپشن میں آپ کو کلیئر کر دوں, وہاں کی پرسیپشن آپ لوگوں کے ذہن میں غلط ہے کہ وہاں پر یا باہر ملکوں میں جو پولیس ہے وہ کمال کام کر رہی ہے, یہ کرائم انہوں نے سالو کیا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. لگتا ہمیں یہ ہے کہ باہر کی پولیس آتی ہے, باہر کی پولیس آتی ہے تو مسئلہ حل ہوتا ہے, ہماری پولیس آتی ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا, ہماری پولیس مسئلہ حل کر دیتی ہے, لیکن obviously ہر ٹیئر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں, یہ جو آپ مددگار ایپ کی, رپورٹ کرائم کی, پھر 8787 ہم نے ایک لانچ کی تھی, ہیلپ پورٹل ہے, ان سب کا پرپز یہ ہے کہ جو ہمارے اندر خامیاں خرابیاں ان کو ہم دور کریں, اپنے ڈپارٹمنٹ کو زیادہ اکاؤنٹیبل کریں, زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور رسپانسو کریں. وردی میں کیمرے, یہ جو کیمرے لگائے ہیں اس کا کیا مقصد ہے, اور کتنے کیمرے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس یہ کیمرے ہوں گے, اور ان کی بھی فیڈ کہاں جا رہی ہوگی؟ یہ ہم نے 2 ٹیئرز پہ لانچ کیے ہیں, ایک ٹریفک پولیس کو ہم نے دیے ہیں اپنے, اور ایک ہم نے ڈولفن اسکواڈ کو دیے ہیں. دونوں یہ وہ ہماری پولیس فورس کا پارٹ ہیں جو کہ پبلک ڈیلنگ روز سڑکوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, اور آن گراؤنڈ بالکل موجود ہوتے ہیں. اس میں نہ صرف آپ ان کیمروں کے تھرو ہمارا رسپانس دیکھ سکیں گے, بلکہ کمپلیننٹ کا بھی جو ایشو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہوگا. یہ بھی تمام ٹیئرز جو میں نے آپ کو پہلے بتائے, جو کہ ان کا اپنا آفس ہوگا, پھر ہمارا سینٹرل پولیس آفس ہوگا, ریجنل پولیس آفس ہوگا, ان سب کے اوپر ان کی مانیٹرنگ چل رہی ہوگی. انیشلی فرسٹ فیز میں ہم نے 50 کیمراز جو ہیں وہ ڈولفن اسکواڈس کو پرووائڈ کیے ہیں, اور 50 ہم نے ٹریفک پولیس کو باڈی کیمز جو ہیں وہ دیے ہیں. اچھا اب یہ کیمرے بھی کیا کنیکٹڈ ہوں گے سیف سٹی پروجیکٹ کے ساتھ؟ سیف سٹی ابھی پنڈی کے اندر تو پراپرلی سے نہیں ہوا, لیکن جو ہم نے مانیٹرنگ سیلز بنائے ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں بالکل. اچھا وہ لنکڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اور ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ ہے, اور وہ ایک طرح سے سجیشن بھی ہے جو ارباب اختیار دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ پینک بٹن, جس طرح ہیلپر بٹن تھانے کے اندر لگایا ہے, ویسے پینک بٹن لگا دیں شہر کے مختلف علاقوں پہ, بڑے اتنا بڑا بٹن ہو کہ وہ دور سے اس کو ایک شخص کو نظر آئے, لال کلر کا بٹن, اور وہ کنیکٹڈ ہو تھانے سے فون کے تھرو, یا کوئی بھی اس کا جو متعلقہ تھانہ جورسڈکشن جس کی بنتی ہے وہ فون کے تھرو بھی کنیکٹڈ ہو, آپ وہ بٹن دبائیں, وہاں اسپیکر سے آواز آئے فوراً اندر سے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا, ایک بندہ بٹھانا پڑے گا, کیونکہ لوگ مذاق میں بٹن دبا دیں گے, بچہ چلتے چلتے بٹن دبا دے گا, اور اس کے اوپر ہونا چاہیے کیمرہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو باہر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ آسان بنائے جاتے ہیں, کیونکہ پولیس کا رویہ وہاں پہ بھی بس گزارے حال ہی ہے. رویہ اچھا ہو سکتا ہے, کام کوئی نہیں کرتی. وہ فائنل چیز, یہ جو چیزیں ہیں جو کہ کیمرہ لگانا یا یہ کہ ہیلپر بٹن یا ایپس, لوگوں کو کس طرح کی شکایت ہوتی ہے پولیس سے, اور پولیس کو کس طرح کی شکایت ہوتی ہے لوگوں سے, وہ اگر آپ صرف مینلی آپ بتا دیں گی نا تو ہمارے ویورز کو پتہ لگ جائے گا کہ جب ہم پولیس کے پاس جائیں, کیونکہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اکثر, جی تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, بات یہاں سے شہری شروع کرتا ہے. اچھا پولیس والے بھی بعض اوقات غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ایسے ڈاکیومنٹس مانگ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کی اس میں ڈومین میں نہیں آتے, بدتمیزی ہو جاتی ہے, گالم گلوچ تک بات چلے جاتی ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ شہری کو کرنی چاہیے, اور کیا ایسی چیزیں جو پولیس کو کرنی چاہیے, وہ بتائیں.
سب سے پہلے تو پولیس ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے، تو ہمارا کام ہے لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنا. ہم پہ رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے. ہمارا بیہیویئر ان اینی کیس آئیڈیل ہونا چاہیے. بالکل بھی کوئی ٹالرنس نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کسی بھی قسم کا شہری کے ساتھ بیہیویئر غلط ہو. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری چیز کلیئر کرنے کی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیس جب بھی دو پارٹی سے ڈیل کرتی ہے تو ایک پارٹی کی مرضی کا کام نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمیشہ اگریوڈ پارٹی ہی رہے گی. ایوری بڈی وانٹ کہ وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، لیکن جو ہم تو لیگل پیرامیٹر پہ ہی چل سکتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ ایشو آبویسلی آتا ہے کہ جب ایک اگریوڈ پارٹی آپ کی ان اینی کیس جنریٹ ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں ریزنٹمنٹ کا ایشو آ جاتا ہے. لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہمارا بیہیویئر ان اینی کیس ہیز ٹو بی آئیڈیل. اور شہری سے کیا ایکسپیکٹیشن؟ شہری سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب آپ ایک لیگل پروسیس میں چل رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا 100% اس کو فالو کرنا چاہیے. اور ان شہریوں کو ایڈریس کر دیں جن کو ناکوں پہ روکا جاتا ہے اور وہ آگے سے ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھا دیں کہ یہ ان کی بہتری کے لیے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اگر ہم کسی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ ایک کام ہے، لیکن اس میں ہمارے سے زیادہ شہریوں کی سیفٹی ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں پولیس والوں کو ناکوں پہ گولی لگتی ہے. بالکل ہم انہی لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں جن پہ ہمیں کوئی ایک انفارمیشن ہوتی ہے یا شک ہوتا ہے. وہ ہمارے جوان وہ گولی کھا لیتے ہیں لیکن بہت سارے شہری بچ جاتے ہیں. تو یہ روز کے واقعات ہیں. ہم ناکوں پہ سے ناجائز اسلحہ پکڑتے ہیں، ڈرگس پکڑتے ہیں، چوری کی گاڑیاں پکڑتے ہیں. تو اس میں جب ہم چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہیسل تو ہے، بالکل ہمیں بھی ناکے پہ پھنسنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم سب کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے وہ جو کہتے ہیں ایک لارجر گڈ میں یہ چیز ضروری ہے، تعاون کرنا چاہیے. بہت شکریہ بہنش، آپ کا وقت دیا آپ نے. اور واقعی بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں پولیس کے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں اور میں پھر کسی کو کال کر رہا ہوں اور یہ وہ. اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے غلطی کی ہے. اور پولیس بھی ظاہر ہے جیسا کہ بینش نے کہا کہ پولیس کا رویہ بھی عوام کے ساتھ بالکل بہترین رویہ ہونا چاہیے. جب یہ دونوں رویے بہترین ہوں گے پھر آپ دیکھیں کہ کیسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن امپروو کرتی ہے.